الرحمن الرحیم۔ ہم نے ایک نظم شروع کی تھی فی وصف الطبیعاتی، یعنی فطری حسن کی تعریف میں یا فطری حسن کے بارے میں۔ اس کا دوسرا حصہ آج دوسری نظم پڑھتے ہیں۔ وقال ایلیا ابو ماضی وهو يحث الانسان المتشائم المكتئب على ان ينظر الى جمال الطبیعت لكي يتفاعل ويسعد۔ وقال، اور کہا، ایلیا ابو ماضی، ایلیا ابو ماضی اس شاعر کا نام ہے۔ وهو يحث، اور وہ ابھارتا ہے، انسان کو، متشائم کا مطلب ہوتا ہے بدشگونی کا شکار، وہ جو نحوست کا شکار ہوا ہو، اور مکتئب قیب، رنجیدہ، دکھی، تو وہ اس کو مائل کرتا ہے الا ان ینظرا، کہ وہ دیکھے، الا جمال الطبیعتی، فطری مناظر کو، فطری خوبصورتی کو، لکی یتفاعل، تاکہ وہ خوشبخت ہو جائے، نیک فعال ہو جائے، یعنی خوش شگونی، وہ اچھا شگون حاصل کرے، ویسعد، اور خوش بخت بن جائے۔ یعنی اس کو آپ شگون کو اس سینس میں لے لیں، یعنی وہ پازیٹیوٹی حاصل کرے، وہ اس کی سوچ جو ہے وہ پازیٹیو ہو جائے۔ ایکچولی جو نحوست ہے یہ اٹ سیلف تو کچھ بھی نہیں ہوتی، صرف آپ کے سوچنے کا انداز جو ہے وہ آپ کو نیگیٹیوٹی کی طرف لے جاتا ہے، اور آپ ہر چیز کا نیگیٹیو پہلو دیکھتے ہیں۔ یہ چیز گویا آپ کی سوچ پہ ہی نحوست چھائی ہوتی ہے، اور یہاں پہ خوش فائل ہو جانا، خوش شگون ہو جانا، یعنی پر امید ہو جانے کی سینس میں، کہ وہ پر امید ہو جائے اور وہ نحوست جو اس کے دماغ پہ چھائی ہوئی ہے اس سے نکل آئے۔ اچھا، اس کے بعد شعر ہے ہمارا کم تشتکی، تم کتنی شکایت کرتے ہو، انکا معدم، کہ تم معدم، محروم ہو۔ معدم یعنی عدم ہے، کچھ نہیں ہے تمہارے پاس۔ عدم کا مطلب ہے کسی چیز کا نہ ہونا، کہ تم عدم والے ہو، یعنی تمہارے پاس کچھ نہیں ہے۔ والارض، اور زمین، ملکو کا، تیری ملکیت ہے، والسماء، اور آسمان، والانجم، اور ستارے، جبکہ زمین، آسمان اور ستارے تیری ملکیت ہے۔ وَلَكَ الْحَقُولُ، وَلَكَ، اور تیرے لیے ہیں، الْحَقُولُ، کھیت، وَزَهْرُهَا، اور اس کے پھول، وَأَرِيجُهَا، اور اس کی خوشبو، اریج خوشبو کو کہا جاتا ہے، وَنَسِيمُهَا، اور اس کی ہوا، وَالْبُلْبُلُ، اور بلبل، مترنم، گانے والی۔ کہتے تم کتنی شکایت کرتے ہو کہ تم محروم ہو، جبکہ زمین، آسمان اور ستارے تمہاری ملکیت ہیں، اور تمہارے لیے کھیت ہیں، اور ان کے پھول ہیں، اور اس کی خوشبو ہے، اور اس کی تازہ دم ہوا ہے۔ نسیم صبح کی صاف ستھری ہوا کو کہا جاتا ہے، جس سے سانس ہے، خوشگوار ہوا۔ والبلبل مترنم، اور گانے والی، ترنم والی بلبل ہے۔ والماء حولک، اور پانی، حولک، تیرے ارد گرد، فضۃ، چاندی کی طرح ہے، رقراقۃ، رقیق کہتے ہیں پتلی چیز کو، رقراقۃ جو پانی کی شکل میں، یعنی پگھلی ہوئی چاندی کی طرح، اور پانی تیرے ارد گرد پگھلی ہوئی چاندی کی طرح، یعنی اس میں جو پانی کی چمک ہے، جب پانی پہ سورج چمکتا ہے تو اس کی جو ایک چمک پڑتی ہے، اس کو اس نے پگھلی ہوئی چاندی سے تشبیہ دی ہے، چونکہ وہ روپہلی سی چمک ہوتی ہے، مطلب سلور کلر کی، اردو میں اس کو روپہلی کہا جاتا ہے، سلور کلر کی وہ ایک چمک ہوتی ہے، تو وہ چاندی سے میچ کرتی ہے، تو شاعر نے اسے کہا ہے کہ تیرے ارد گرد پگھلی ہوئی چاندی ہے، والشمس، تیرے ارد گرد پانی پگھلی ہوئی چاندی کی طرح ہے، والشمس، اور سورج، فوقہ کا، تیرے اوپر، آسیادن، سونے کی طرح ہے، یتضرم، بھڑک رہا ہے، سونے کی طرح بھڑک رہا ہے۔ اب سونے کو اس نے تشبیہ دی ہے کہ گویا آگ ہو۔ اب
نے دیکھا ہوگا کہ سونے کی جو چمک ہے وہ سنہری ہوتی ہے، آگ سے مشابہ ہوتی ہے، جیسے کہ آگ کا شعلہ جل رہا ہو تو جیسی چمک اس کی پڑتی ہے چہرے پہ ویسی ہی سونے کی چمک پڑتی ہے۔ تو شاعر نے چاندی کی چمک کو پگھلی ہوئی پانی کی چمک کو پگھلی ہوئی چاندی سے تشبیہ دی ہے، اور سر پر چمکنے والے سورج کو بھڑکتے ہوئے سونے سے تشبیہ دی ہے۔ کہتے پانی تیرے ارد گرد پگھلی ہوئی چاندی کی طرح اور تیرے اوپر سورج بھڑکتے ہوئے سونے کی طرح ہے۔ ون نورو اور روشنی، یبنی بناتی ہے، فی الصفوحی میدانوں میں، وفی الذرا اور بلندیوں پر۔ صفو میدان کو کہتے ہیں، اور ذرا جو اونچی بلندیاں ہوتی ہیں پہاڑیوں کی، تو کہتے ہیں کہ روشنی صفو ایکچولی کسی بھی پہاڑ کے درمیانی جو مسطح سطح ہوتی ہے، جو اس میں پلین میدان آتا ہے درمیان میں، دامن کوہ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، یا اس کو پہاڑ کا دامن کہا جاتا ہے، یعنی جو پہاڑوں کے درمیان ایک مسطح زمین ہوتی ہے، تو کہتی ہے کہ جو روشنی ہے وہ میدانوں میں اور پہاڑیوں پہ یا بلندیوں پہ بناتی ہے، دورن، دور جو ہے دار کی جمع ہے، گھر، پڑھا ہوا ہے آپ نے دار کا لفظ، تو دورن گھر بناتی ہے، مزخرفاتن، مزخرفاتن کا مطلب ہوتا ہے مزین، یعنی جو آلریڈی وہ گھر جو پرآسائش ہو، جو پوری طرح سے سیٹلڈ ہو، جس میں مزید بیشی نہ ہو، اس کو کلر کروانے کی ضرورت نہ ہو، اس میں چیزیں لگنے کی ضرورت نہ ہو، اس گھر کو مزین کہا جاتا ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ روشنی میدانوں اور پہاڑیوں پہ ایسے گھر بناتی ہے، مزخرفتن، جو مزین ہے، وحیناً، اور اچانک، یہدمو، وہ منہدم ہو جاتے ہیں۔ اور روشنی پہاڑوں اور دامنے کو میں یا میدانوں میں مزین گھر بناتی ہے، اور کبھی کبھار وہ یا اچانک وہ گر جاتے ہیں۔ شاعر نے جو سایہ پڑتا ہے اس سے بننے والے جو سائے ہیں ان کو گھروں سے تشبیہ دی ہے، کہ گویا کہ وہ گھر بناتی ہے، اور پھر ظاہر ہے جیسے جیسے وہ سایہ آگے پیچھے ہوتا ہے تو وہ گر جاتے ہیں۔ حشت لکت دنیا، حشت، حشاش بشاش ہونا، لکت دنیا، دنیا تیرے لیے حشاش بشاش ہے، ہنس رہی ہے، نرم خو ہے، فما، پس کیا، کیوں، لکا، تو ہے، واجمن، پھر تجھے کیا ہے کہ تو اداس ہے۔ دنیا تیرے لیے مسکرا رہی ہے، ہنس رہی ہے، تو پس تو کیوں اداس ہے، وتبسمت، اور وہ مسکرا رہی ہے، فعلامہ، پس کیوں نہیں تو لا تتبسم، تو نہیں مسکراتا۔ تو پہلے لفظ کا ترجمہ حشت کا مطلب تھا حشاش بشاش ہونا، تو دنیا تیرے لیے حشاش بشاش ہے یا خوش رو ہے، ہنس رہی ہے، دنیا تیرے لیے حشاش بشاش ہے تو تو کیوں اداس ہے، اور وہ تیرے لیے مسکرا رہی ہے تو تو کیوں نہیں مسکراتا۔ انظر، دیکھ، انظر امر ہے یعنی دیکھ، فما زالت، مسلسل، ما زالہ کا مطلب ہے ابھی تک، مسلسل کسی کام کا ہونا، فما زالت تطلو من الثری، تطلو جھانک رہی ہے، من الثری، نشیب سے، نیچے سے، نچلی جگہ سے جھانک رہی ہیں، کیا چیزیں، صورن، شکلیں مختلف، تقادو، قریب ہے، لحسنہا، کہ اپنے حسن کی وجہ سے، تتکلمو، کہ وہ بولنے لگے۔ کہتا ہے دیکھ، ابھی تک نشیب سے ایسی صورتیں جھانک رہی ہیں کہ اپنے حسن کی وجہ سے ممکن ہے کہ وہ گویا کہ اپنے حسن کی وجہ سے ایسا ممکن ہے کہ وہ بولنے لگے۔
اب اس میں اس نے جو صورتیں ہیں غالباً اس نے پودوں کو ان کو تشبیہ دی ہے یا سایہ سے بننے والی مختلف شکلوں کو ہی تشبیہ دی ہے، وہ اتنی مکمل اور اتنی خوبصورت ہیں گویا کہ وہ بولنے لگا۔ ما بین اشجار کاننا غصونہا، ما بین اشجار اور درختوں کے درمیان، کاننا گویا کہ، غصونہا اس کی شاخیں، اور درختوں کے درمیان ان کی شاخیں، گویا کہ ان کی شاخیں عیدن، ید کی جمع ہے یعنی ہاتھ، ہاتھ ہیں، تصفقو جو تالیاں بجاتے ہیں، تصفقو تالیاں بجانا، تارتن کبھی کبھار، و تسلمو اور کبھی سلام کرتے ہیں۔ یعنی شاعر نے درخت کی ٹہنیوں کو آپس میں ہاتھوں سے تشبیہ دی ہے کہ جب ہوا زور سے چلتی ہے تو ان میں ایسے آواز آتی ہے جیسے وہ تالیاں بجا رہی ہوں، اور جب ہلکی ہلکی چل رہی ہو تو وہ ایک دوسرے سے ٹچ ہو کے جیسے کوئی بندہ مصافحہ کر رہا ہو، جیسے وہ ہاتھ ملا رہا ہو، اس طرح سے وہ ٹچ ہو کے واپس چلی جاتی ہے۔ تو شاعر نے اس منظر کی منظر کشی کی ہے کہ اس کے درمیان درخت ہیں، گویا کہ ان کی ٹہنیاں ہاتھ ہیں جو بعض دفعہ تالیاں بجاتی ہیں اور بعض دفعہ سلام کرتی ہیں۔ وعیون مائن، عیون چشموں کو کہا جاتا ہے۔ اچھا بچوں، عین کا لفظ جو ہے یہ کثیر المانی لفظ ہے، اس میں بہت سارے معنی آتے ہیں۔ عین کا مطلب آنکھ بھی ہوتا ہے، عین کا مطلب جو ہے وہ سردار بھی ہوتا ہے، عین کا مطلب چشمہ بھی ہوتا ہے پانی والا، اور عین کا مطلب جاسوس بھی ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ یہ چشمے کی معنی میں استعمال ہوا ہے، سب سے زیادہ یہ اسی معنی میں استعمال ہوتا ہے، عینٌ ایک آنکھ کے معنی میں اور ایک چشمے کے معنی میں۔ وعیون مائن اور پانی کے چشمے ہیں، دافقات اچھل رہے ہیں، فی الثرا نشیب سے، اور پانی کے چشمے نشیب سے نچلی جگہ سے اچھل رہے ہیں، تشفی السقیمہ ابل رہے ہیں، بلکہ دافقات کا زیادہ بہتر معنی ہوگا ابل رہے ہیں۔ ہوتا تو اچھلنے کا معنی بھی یہی ہے، لیکن عام طور پر چشموں کے ساتھ اردو میں جو ہم لفظ استعمال کرتے ہیں وہ ابلنے کا کرتے ہیں، کیونکہ وہ اس طرح سے نکل رہے ہوتے ہیں کہ گویا پانی ابل کر اوپر آ رہا ہو، تو اس طرح سے اس لیے ان کو چشموں کا ابلنا کہا جاتا ہے۔ اور پانی کے چشمے نشیب میں ابل رہے ہیں، تشفی السقیمہ وہ بیمار کو شفا دیتے ہیں، کانما گویا کہ وہ ہیا زمزم گویا کہ وہ زمزم ہو، وہ بیماروں کو اس طرح شفا دیتے ہیں گویا کہ وہ زمزم ہو۔ والجدول الجزلانی اور نہر، جدول نہر نالا، جزلانی خوش و خرم، خوش نہر، یضحکو ہنس رہی ہے، لاہین والہانہ انداز میں، لاہین یعنی باقی چیزوں سے غافل ہو کر، والہانہ انداز میں، اور نہر خوش و خرم والہانہ انداز میں ہنس رہی ہے، والنرجس والحانون اور نرگس پھول کا نام ہے، والحانون اور بے خود نرگس، مغفن یحلمون، مغفن یحلمون کا مطلب ہوتا ہے سونا، اونگنا، اور مغفن کا مطلب ہوتا ہے کچی نیند، یحلم کا مطلب خواب دیکھنا بھی ہوتا ہے۔ تو وہ کچی نیند کے خواب دیکھ رہا ہے یا کچی نیند میں اونگ رہا ہے، اور بے خود نرگس
بے خود نرگس کچی نیند کے خواب دیکھ رہا ہے یا کچی نیند میں اونگ رہا ہے۔ والا سعیدی اور ٹیلے پر، سعید اونچی جگہ کو، سعد آپ نے اردو، جن لوگوں نے اردو میں ریاضی پڑھی ہے انہوں نے ترتیب سعودی اور نزولی پڑھی ہوگی، یعنی اوپر جانے والی اور نیچے۔ سعد کا مطلب ہوتا ہے اوپر، بلندی۔ والا سعیدی اور ٹیلے پر، ملعاتن من سندسن، ملعاتن بھری ہوئی ہے، ملیون سے بھری ہوئی ہے، من سندسن یعنی جو ٹیلا ہے وہ بھرا ہوا ہے، من سندسن، سندس کہتے ہیں ریشم کو۔ والل حذابی اور بلند ٹیلے، لکلی ہر حسن، ہر حسین چیز، میسیمو، میسیمو وسیم سے، خوبصورت سے، یعنی اس پہ ہر خوبصورت چیز مجسم ہے، ہر خوبصورت چیز اس میں وعلی الحجاب اور ٹیلے پر، لکل حسن میسیمو، ہر حسین، ہر حسن مجسم ہے۔ اور بلند جگہیں ریشم سے بھری ہوئی ہیں، یعنی اس نے وہ جو بلند جگہیں ہیں جن پہ گھاس اگی ہوئی ہے اس کو ریشم سے تشبیہ دی ہے کہ بلند جگہ جو ہیں وہ ریشم سے بھری ہوئی ہیں، اور جو ٹیلے ہیں اس پر ہر حسن جو ہے وہ مجسم ہے، یعنی ہر حسن جو ہے وہ اس پہ مسکرا رہا ہے، ہر حسن اس پہ اپنی حسن کے جلوے دکھا رہا ہے۔ میسم کا مطلب خود بھی حسین ہونا، خوبصورت ہونا ہے، تو یہاں پہ مراد ہوگا حسن کا مجسم ہو جانا یا حسن کا اپنے حسن کے جلوے دکھانا۔ اب دونوں طرح سے ترجمہ کر سکتے ہیں۔ سوارن، صورتیں ہیں، شکلیں ہیں، تصویریں ہیں، کچھ بھی اس کا ترجمہ آپ ان تینوں میں سے کر سکتے ہیں۔ وآیاتن اور نشانیاں ہیں۔ تفیضو، ان سے جھلک رہی ہے۔ تفیض کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز میں سے فائدہ پہنچنا، کسی چیز میں سے دوسروں کو ملنا، اس تو بشاشتاً، اور اگر برتن وغیرہ کے لیے استعمال ہو تو اس سے چھلکنا۔ تفیض بشاشتاً، تصویروں اور نشانیوں سے چھلک رہی ہے، بشاشتاً تازگی، چھلک رہی ہے۔ حتیٰ، یہاں تک کہ کان اللہ، گویا کہ اللہ تعالیٰ، فیہا، اس میں، یبسمو، مسکرا رہا ہے۔ تصویریں اور نشانیاں اس میں سے چھلک رہی ہیں، گویا کہ اللہ تعالیٰ ان میں مسکرا رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں شعراء، ادبا، وہ ہمیشہ سے جو مظاہر فطرت ہیں، یعنی مظاہر کا مطلب ہی ایکچولی یہ ہے کہ جو فطرت کو ظاہر کریں، مظاہر فطرت کو اللہ تعالیٰ کی مظاہر، اللہ تعالیٰ کی علامتیں قرار دیتے ہیں۔ تو شاعر نے اس میں یہی کہا ہے کہ اتنی خوبصورت شکلیں اور نشانیاں ہیں جن میں سے بشاشت اور حسن ٹپک رہا ہے، گویا کہ اللہ تعالیٰ ان میں خود مسکرا رہا ہے۔ یہ ہو گیا ہمارا سبق، تو اس کو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ایک دفعہ اس کو دوبارہ پڑھ لیں۔ تو شاعر کہتا ہے، کم تشتکی و تقول انک مودم، تم کتنی شکایت کرتے اور کہتے ہو کہ تم محروم ہو، جبکہ زمین، آسمان اور ستارے تیری ملکیت ہیں۔ تمہارے لیے کھیت ہیں، ان کے پھول ہیں اور ان کی خوشبو ہے، اور دم ہوا ہے اور گانے والی بلبل ہے۔ والماء حولک فضة رکراکۃ، اور پانی تیرے ارد گرد پگھلی ہوئی چاندی کی طرح ہے، اور سورج تیرے اوپر سونے کی طرح بھڑک رہا ہے، اور روشنی میدانوں میں اور بلندیوں پر ایسے مزین گھر بناتی ہے اور کبھی کبھار وہ گر جاتے ہیں۔ حشد لکت دنیا، دنیا تیرے لیے خوش و خرم ہے یا ہنس رہی ہے، فما لک واجبن، تو کیوں اداس ہے، وتبسمت، اور وہ مسکرا رہی ہے، فعلام لا تتبسم، اور تو کیوں نہیں مسکراتا۔ دیکھو ابھی تک نشیب سے وہ شکلیں جھانک رہی ہیں،
کہ اپنے حسن کی وجہ سے قریب ہیں کہ وہ بولنے لگیں، اور درختوں کے درمیان ان کی ٹہنیاں ہاتھ ہیں جو کبھی تو تالیاں بجاتے ہیں اور کبھی سلام کرتے ہیں، اور پانی کے چشمے ابل رہے ہیں نشیب میں جو بیماروں کو شفا دیتے ہیں گویا کہ وہ زمزم ہوں، اور خوبصورت نہریں یا خوش و خرم نہر یضحک لاہیاً والہانہ انداز میں ہنس رہی ہے، اس کا شور جیسے کہ وہ پانی کے گرنے کا، اس کو شاعر نے ایکچولی والہانہ انداز میں ہنسنے سے یعنی کہے لگانے سے تشبیہ دیا، اور اس کی توانی کو. اور بے خود نرگس، چونکہ نرگس کا پھول جو ہے وہ اس کا تاثر ایسے ہوتا ہے جیسے سو رہا ہے، آنکھ کا تاثر ہوتا ہے، آنکھ کی شکل کا ہوتا ہے نرگس کا پھول. تو کہتا ہے بے خود نرگس جو ہے وہ کچی نیند میں اونگ رہی ہے. والا صعیدی، اور ٹیلا یا بلند جگہ ریشم سے بھری ہوئی ہے، اور ٹیلے کے اوپر ہر حسن یا ہر خوبصورتی مجسم ہے. شکلیں اور نشانیاں ہیں جن میں سے بشاشت چھلکتی ہے، گویا کہ ان میں سے یہاں تک کہ ایسے لگتا ہے کہ گویا کہ اللہ تعالیٰ ان میں سے مسکرا رہا ہے. یہ تھی ہماری نظم، اور اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا لیکچر ختم ہوتا ہے. امید ہے آپ کو اس میں مزہ آیا ہوگا اور آپ کو سمجھ بھی آ گئی ہوگی. تو اس کے ساتھ ہی خدا حافظ، السلام علیکم.